جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PS24 پروگرام کرنٹ افیئر، سیف اللہ وڈیش رستم علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا منڈی بولدین کے شہریوں کو جس کا انتظار ہے، ایک سوال کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ چلڈرن اسپتال میں ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون آتی ہیں اور MS کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، ہاتھا پائی کرتی ہیں اور دھکے مار کے ان کو آفس سے باہر نکالتی ہیں۔ اور یہ واقعہ تو 12 تاریخ کا ہے، لیکن یہ ویڈیو 2 دن پہلے ہی وائرل ہوتی ہے، اور جیسے ہی وائرل ہوتی ہے اور پورے شہر میں، پورے ضلع میں آگ کی طرح یہ ویڈیو پھیل جاتی ہے، اور ویڈیو کے ساتھ ایک FIR مینشن کی جاتی ہے جس میں اس خاتون پہ اور 4 جو نامعلوم افراد ہیں ان پہ اغوا کی دفعات لگا کر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے۔ اور ویڈیو میں جو خاتون وہ MS سے سوال کر رہی ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہی آج ہم اسی بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کا سب لوگوں کو انتظار بھی ہے کہ وہ سوال کیوں کیا گیا MS صاحب سے، اعجاز مغل صاحب سے خاتون نے وہ سوال کیوں کیا۔ تو کیا حال ہے آپ کا صاحب بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر اس سے بالکل۔ اچھا، تو پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس واقعہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک MS، اس ویڈیو کا ایک MS اس کے ساتھ ایک خاتون کی بدسلوکی اور اس کے بعد وہ ہاتھا پائی دھکے مار کے باہر نکالنا، کیا اس فیل کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے؟ اس تو بالکل نہیں اچھا سمجھتا، اور یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں اس میں اگر ہم ایک ہٹ کے بات کریں غیر جانبدار، تو دونوں اس میں جو ہے دونوں کا فالٹ ہے، مطلب خاتون کی سائڈ پہ بھی ہے اور MS کی سائڈ پہ بھی ہے۔ اگر MS نے جو ابھی میں صرف خاتون کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے جو عمل کیا، وجہ کوئی بھی ہو، وجہ اس کے اختلاف یا کوئی بھی ہو، اس وجہ کی طرف بھی آتی ہے۔ میرے خیال میں حوصلہ افزانی ہے خاتون کا جو عمل تھا۔ خاتون کو کوئی اور فورم لینا چاہیے تھا، DCO صاحب کا فورم ہے اور فورم ہے، اسے ایز پر لا چلنا چاہیے تھا، اور ایک جگہ پہ آ کے ایسے دعویٰ بول دینا تو وہ سمجھ سے میری تو باہر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اب آتے ہیں حقائق کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہم نے ہماری ٹیم نے موقف لینے کی کوشش کی، ہمارے کرنٹ افیئر پروگرام کی جو ٹیم ہے انہوں نے بھی، سیف اللہ بھائی نے بھی جو ہے وہ حقائق جاننے کی کوشش کی، موقف لینے کی بھی کوشش کی، لیکن ابھی تک خاتون کی فیملی کی طرف سے ہمیں جو ویڈیو موقف یا اس طرح کا کوئی آن دی ریکارڈ موقف نہیں ملا، لیکن ہمارے ذرائع سے وہ اس کو موقف ہی سمجھا جائے، اس کو شاید وہ کل کو بدل بھی دیں یا ان کی صلح بھی ہو جائے، لیکن جو چیز تھانے میں اس خاتون کی مدیریت میں جو درخواست دی گئی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو صاحب بھائی، آپ کے پاس ایک درخواست موجود ہے، جی تو بالکل۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، اور وہ اسی میں میرے خیال سے عوام کو جواب بھی مل جائے گا کہ میری بیٹی کہاں ہے، رستم، وہ 12 تاریخ کی، یہ ہوا کیوں واقعہ؟ وہ 12 تاریخ کی درخواست ہے، اور 12 تاریخ کو وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ مطلب احسان آباد کی رہنے والی ہوں، اور یہ میرا نام ہے، اور میری بیٹی جو ہے وہ انڈر ٹریننگ ادھر نرس ہے، اور میری بیٹی نے کچھ ایسا غلط دیکھا ہے جس میں موصوف ملوث ہیں، تو اس نے ڈاکٹر صاحب جی MS صاحب کا وہ نام لیتے ہیں کہ وہ ملوث ہیں، تو اس نے وہ دیکھا ہے، تو دیکھنے کے بعد جو ظاہر ہے جو ان کا موقف ہے، اب اس میں حقائق کتنے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، بالکل بالکل۔ تو اس نے وہ دیکھا ہے، تو وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تھوڑے ڈر گئے ہیں، کانشیس ہو گئے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا ہے 1 دن پہلے، لڑکی کو ڈانٹا ہے، تو میں تمہارا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہیں مطلب قتل کروا دوں گا، دھمکیاں دی ہیں ان کو۔ تو پھر یہ ہے کہ ان کا پھر اس کے درخواست کا موقف یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس لڑکی کو 12 تاریخ کو وہ بند کر دیا ہے، ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، اور ساتھ ان کے کچھ 3-4 اور مسلح لوگ تھے، اور لڑکی کو کہا ہے کہ تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے، تو تمہیں مطلب اب گھر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو انہوں نے وہ ایک یہ لا کی اگر لینگویج میں بولے تو رانگ فل کنفائنمنٹ بنتی ہے، یا رانگ فل ریسٹرین بنتی ہے کہ بلا وجہ کسی کو کسی جگہ پہ روکے رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے ان کو چھوڑا ہے، اور لڑکی نے کہا جی میرا موبائل اوپر ہے، مجھے وہ لانے دیا جائے، میرا پرس اوپر ہے، مجھے وہ لانے دیا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی وہ مدر آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا ہے کہ وہ میری مطلب بیٹی جو ہے وہ کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو ہے اس میں مطلب ڈاکٹر صاحب نے پھر اس پہ جو ہے وہ آگے انہوں نے اپنا لیا ہے ایکشن، ٹھیک ہے؟ اس پہ FIR کروا دی ہے۔ اب جو درخواست دینے کا جو مین وائل ہے، انہوں نے رستم جو ان کے پاس ہے، اس لڑکی کی والدہ کے پاس، وہ کہتے ہیں جی ہم نے 15 کو بھی کال کی ہے 12 تاریخ کو، جب یہ ہمارے ساتھ واقع ہوا ہے 15 کو بھی کال کی ہے جی ان کے گھر والوں سے، اس لڑکی کے جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بچی ہے ہماری جو بھی انڈر ٹریننگ نرس تھی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے 15 کو بھی کال کی ہے، اس میں کوئی 8 کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے؟
تو 15 والے بھی جو ہمارے ساتھ وہ 12 بجے تک نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں. پھر ہم نے وہ درخواست دی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہماری جو ہے وہ بیٹی کو انہوں نے وہ زدوکوب کیا ہے, اور اس میں اس نے یہی رکھا ہے کہ میری بیٹی کو انہوں نے 2 گھنٹے بند رکھا ہے, اس کو یہ انہوں نے خودکشی کی ترغیب دی ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا واضح تاکہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے, جی یہ جو درخواست ہوئی ہے یہ اس واقعے کے بعد ہوئی ہے نا؟ جی بالکل بات اچھا ہے. یہ لڑکی نے جب یہ عورت کے جانے کا تھوڑا میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ خاتون ہاسپٹل میں گئی کیوں اور یہ اتنا جذباتی کیوں معاملہ ہوا کہ وہ لڑکی نے کال کی وہ کہ میں کمرے میں بند ہوں, میں کمرے میرے میں ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور جی مجھے جی میں خودکشی کر لوں گی یا مجھے کرنے پہ جی مجبور کیا کرنے کی جا رہا مجبور ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ ماں تھی, اگر اس بالکل بات میں حقیقت ہے, جی اگر جی اس بات میں حقیقت ہے جی جی تو پھر تو اس معاملے کی سمجھ آ رہی ہے کہ جی بیٹی کمرے میں بند ہو, جی ایک والدہ کا پھر جذبات تو یہی بنتے ہیں کہ میری بالکل بیٹی کہاں ہے. یہ سوال ناظرین آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ آج پورا شہر جو ایک سوال کر رہا ہے اس موقف میں, ایک درخواست میں یہ موقف سامنے یہ جو سیف اللہ بھائی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کنٹینیو رکھیں آگے. لیکن رستم ہمیں اگر دیکھیں نا, ہم نے تو مطلب ہے کہ سچ بولنا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے نہ کچھ کوئی ہم پہ انڈیو انفلوئنس نہیں ہے, ہم نے کسی کی فیور نہیں کرنی ہے. اب جو درخواست موقف ان کا یہ ہے کہ 2 گھنٹے ہماری بچی کو بند رکھا ہے, لیکن میری جب اس کے گھر والوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے نگیٹ کیا ہے اس بات کو. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب انہوں نے آپ نفی دیکھیں کی ہے. صاحب بھائی, دیکھیں میری بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ درخواست میں نے بھی پڑھی ہے آپ نے بھی پڑھی ہے, اس میں 3 لڑکیوں کے میرے خیال سے نام مینشن ہو رہے ہیں. اب وہ 3 فیملیاں بنتی ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب سمیت. جی بالکل میں یہ آن ایئر پبلش بھی کر سکتا تھا, آپ بھی ایسے ہی پبلش ایسے کا, ہی ہم نے ایسے کیوں ہی نہیں کیا؟ ہم نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کہ درخواست فیک ہو, بالکل جب نام سامنے آ جائیں گے تو عزتیں پامال ہوں گی, لوگوں بالکل کی ایسے ہی معاملات خراب ہوں ایسے گے. ہی تو یہاں پہ پھر بھی یہ بات چھپی تو کتنی رہتی سامنے آتی ہے, ایسے لیکن ہی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا کیا رول ہونا چاہیے تھا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے پورے شہر میں, وائرل ہو جاتی ہے ایک ویڈیو, تو ڈاکٹر صاحب کا موقف سامنے نہیں آیا. اس پہ کوئی آپ آیا آپ کے پاس ہے کوئی, انہوں نے رابطہ کیا ہو آپ نے, یا کسی اور نے رابطہ کیا ہو, کسی صحافی نے؟ میں نے تو کوشش کی ہے لیکن نہیں. رات کو ہم نے وہ تھا, میں ایک پروگرام پہ تھا, آپ کو بھی پتا ہے ریڈیو پہ, تو ہم نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنا موقف نہیں دیا. تو آج کسی وائس سے میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, لیکن آپ کی بات ہوئی ان سے نہیں کسی وائس سے, کسی دوست سے میں نے کہا ہے کہ ان سے بات کریں اور لے کے دیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب تو یہی موقف دے رہے ہیں کہ میری تو 3 مہینے وہ نوکری رہتی ہے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, تو میں نے اس کو لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور پہلی دفعہ دیکھا تو وہ چیزوں کو چھیڑ چھاڑ رہی تھی, اور اس کی جو ڈیوٹی آورس ہے وہ ختم ہو گئے تھے. تو میں نے کہا کہ تم نے اگر یہ کرنا ہے تو اپنے تم گھر جاؤ. تو لڑکی جو ہے وہ باہر نکل گئی ہے, ٹھیک ہے. لڑکی جب باہر نکلی ہے, لڑکی نے اپنی مدر کو فون کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے ڈانٹا ہے, یہ کہا ہے, ٹھیک ہے. اب لڑکی باہر چلی گئی ہے اور وہ اس کی مدر جو ہے وہ اندر آ گئی ہے. اب اس کے گھر والوں کا بھی موقف یہی ہے. اچھا ان کے گھر والے پریس کانفرنس کریں گے یا موقف دیں گے؟ میری ایک بات سنیں, جو موقف ڈاکٹر صاحب کا ہے نا کہ میں نے ڈانٹا ہے تو وہ باہر چلے گی. اب ڈاکٹر صاحب ڈانٹتے ہیں, یہ ان کی وطیرہ ہے. اور یہ بات میں آپ کی دوبارہ کاٹ رہا ہوں کہ یہ ہم نے جو ہے وہ سروے کیا ہے اور عوامی رائے بھی لی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ میسیجز بھی موجود ہیں, واٹس ایپ پہ بھی موجود ہیں, میسنجر پہ بھی موجود ہیں, کہ لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا رویہ عملے کے ساتھ, مریضوں کے ساتھ, آنے والے لوائقین کے ساتھ وہ سخت ہے. اور ہاسپٹل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سخت رویہ ڈاکٹر صاحب کا کسی بھی ڈاکٹر کا نہیں ہونا. لیکن ایک ہے کہ دونوں سائڈوں پہ ابھی نا دونوں کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں اور دونوں چیزیں کور کر رہے ہیں. لیکن ہم تو صاحب بھائی ہمارا مقصد تو صرف ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں, ایسے ہی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو سوال ہے نا میری بیٹی کہاں ہے, ایک بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا اس وقت جو اس کے عورت کا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے, تو بچی ہاسپٹل میں نہیں تھی. اس کے میری گھر والوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا ہے جی کہ ہر جگہ پہ CCTV لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ لوکیٹ کریں چیز کہ یہ فلاں روم میں تھی, ہم اس وقت CCTV دیکھتے ہیں, تو آگے جو چیزیں ہیں ان کو انٹروگیٹ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب نے جب ڈانٹا ہے انہوں نے وہ اس کو جو ہے قبرستان والا ایک معاملہ بھی ہے کہ وہ میری بات سنیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بند نہیں کیا. یہ اس کے گھر والوں کا موقف ہے, انہوں نے بند نہیں کیا, وہ لڑکی باہر نکل گئی ہے, اس کی چارجنگ 1% تھی, پھر اس کا فون بند ہو گیا, تو وہ کرنا والا جو قبرستان تھا اپنے فادر کی قبر پہ چلی گئی ہے. یہ میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں درخواست میں تو یہی دیا گیا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کا موقف ہے, درخواست بھی تو ان کی طرف سے, یہ بھی تو درخواست بھی ان کی طرف سے اب یہی معاملہ. لیکن یہ تو اب وہ خاتون ناظرین وہ جو ہے جوڈیشل ہو چکی ہے اور ضمانت اس کی ہوتی ہے, کل ہوتی ہے یا آنے والے دنوں میں ہوگی.
تو موقف جو ہے وہ دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا تو ہے ہم پریس کانفرنس کریں گے. اچھا رستم, انہوں نے ایک اور یہ بھی بات کہا ہے مجھے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے, میں آپ کی بات آگے جی جی میں کاٹ رہا ہوں, انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے, میرا جب رابطہ انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, بالکل ہم آن ایئر کریں گے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن ہم ضمانت کا ویٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ ہوتا اکثر یہی ہے صاحب بھائی, ہوتا اکثر ان معاملات میں یہ ہے کہ لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے, لیکن بعض دفعہ صلح ہو جاتی ہے, معاملات کلیئر, کیونکہ عزت کا معاملات اور یہ سارے معاملات نا, اور صلح یا کچھ نہ کچھ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے, اور ہم لوگ وہی سوالات لے کے بیٹھے. اچھا مجھے اس کے گھر والوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اس ٹائم پہ صلح لکھی ہے, یہ سارا ایشو ہوا ہے نا, 17 کو صلح لکھی گئی ہے اس ٹائم پہ, اس کے بعد بھی ایف آئی آر کروائی گئی ہے, ہم اعتماد میں لے کے جب ہم رک گئے ہیں تو اس کے بعد ایف آئی آر کی گئی ہے. اور آپ جو دوسرا گرفتاری والا بات کر رہے ہیں تو واقعی میں کنڈیم کروں گا. یہ تو دیکھیں ہم نے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رستم, جب غلطی ہوگی ہم کریں گے, نہ ڈاکٹر صاحب کے لیے کوئی رعایت ہے نہ اس فیملی کے لیے رعایت ہے. اب جو پولیس کا رویہ تھا کہ پولیس نے ان کو زد و کوب کیا ہے ادھر, اور جو پولیس کا وے تھا, اب وہ جو اس کی مدر ہے وہ اپنا جو کینسر کی پیشنٹ ہیں اور کوئی 4تھی سٹیج پہ ہیں, جو فرحانہ واحد ہے, تو اس کا جو پولیس کا رویہ ہے وہ بھی ادھر اپنی جگہ پہ وہ کنڈیمیبل ہے. اور اس طرح کا اچھا آپ وکیل ہیں, جو آپ نے واقعہ ہوا وہاں پہ اپنے فوٹیج تو دیکھی ہے؟ جی دیکھیے. اور اس میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جی جی, اور ویڈیو میں ہمیں وہ کچھ صرف ایک خاتون ہی نظر آ رہی ہے, کوئی اور جو نامعلوم افراد نامزد کیے گئے ہیں, نامعلوم افراد ایڈ مینشن ہے, میرے وہ تو ہم نے دیکھے نہیں, بالکل نہیں, ٹھیک ہے. اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں, اگر وہ ہوتے ویڈیو سامنے آ جاتی, کیمرے تو موجود ہے نا, باہر بھی لگے ہیں, ہاسپٹل میں بھی لگے ہیں. تو ایف آئی آر کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی دفعات لگانی چاہیے تھی اور کون سی دفعات لگی ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. یار دیکھیں رستم, یہ نا جو ان کی درخواست ہے اس میں بھی انہوں نے مطلب فیکٹس کو چھپایا گیا ہے کہ بیٹی ان کی قبرستان گئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بند کیا گیا ہے. اب وہی کام ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, ٹھیک ہے, دونوں حقائق چھپا رہے ہیں. ایک انہوں نے وہ شوگر لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ عوام کو انہوں نے الجھایا ہوا ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب نے وہ اغوا کی لگائی ہے تو اغوا تو نہیں ہوگا. اب جو انہوں نے پسٹل رکھا تو پسٹل تو نہیں تھا. اور عورت پہ اس طرح کا ایف آئی آر کٹوانا, ہاں, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے درخواست اپلیکیشن اور بھی دی تھی, وہ سرکار میں مداخلت کی تھی ڈاکٹر صاحب نے, ٹھیک, انہوں نے 12 کو دی ہے. پھر اس کے بعد اچھا یہ میرے خیال سے جب درخواست ہوئی ہے خاتون کی طرف سے, اس کے بعد یہ جی بالکل ریئیکشن میں انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے وہ مطلب ہے کہ دوبارہ اس کو وہ کڈنیپنگ کا دیا, اور کڈنیپنگ کا تو وہ نہیں بنتا تھا. اور میں تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی اچھا وہ کام کیا ہے. جو انہوں نے غلطی کیا انہوں نے کیا, جو انہوں نے کیا وہ ان کے حصے میں آئے گا. ٹھیک ہے, پروگرام کا جو ہے وقت وہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ معاملہ 12 تاریخ کا ہے, اور اس کو اتنے دنوں بعد وائرل کیا گیا. اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ویڈیو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ ویڈیو میں جو ڈاکٹر صاحب کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ معاملات ہیں, ویڈیو بھی خاتون کے خلاف ہی جاتی ہے نا, کہ ویڈیو میں جو خاتون کر رہی ہے وہ بھی اس کے خلاف. اچھا اس کی نا رستم پیچھے بھی ایک سٹوری ہے بڑی مین, ٹھیک ہے, کہ یہی جو ہے بچی جو ادھر نرس ہے, یہ پہلے کسی اور ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی پرائیویٹ, ٹھیک ہے, میں نام نہیں ابھی لینا چاہوں گا لیکن وقت آنے پہ ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے ہاسپٹل میں تھی, ادھر بھی کوئی اسی طرح کی الزام لگایا اس ڈاکٹر پہ. اچھا ایک الزام جو لگتے ہیں, خیر بھائی مجھے ایک بات بتائیں, یہ کہا جاتا ہے کہ جی مجھے تو کچھ میسیجز یہ بھی آئے ہیں کہ یہ ہم تو نہیں کہتے ناظرین, ہم نہیں کہتے, مجھے کچھ میسیجز یہ بھی آئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی تعلق والے انہوں نے کیے ہوں کیچڑ اچھالنے کے لیے, کہ یہ خاتون جو ہے وہ بلیک میلر ہے, یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ بلیک میل لوگ کیوں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا دوست ہے اور ڈاکٹر, یہ اس پرائیویٹ اس کا ہاسپٹل ہے, اس شہر میں ہی ہے. یہ جو بچی ہے ادھر بطور نرس کام کرتی ہے. اب ادھر بھی کچھ اسی طرح کا ہی واقعہ ہوا ہے جس کو یہاں پہ مطلب بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور سارے دیکھ رہے ہیں, وہ بیان سچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ غیر اخلاقی حرکت اس ہاسپٹل میں ہوئی ہے. اب اس بچی نے دیکھی ہے, اس نے اپنی مدر کو بلایا. اب انہوں نے پیچ اپ میں, اب اس ڈاکٹر صاحب کا جو پرائیویٹ ہاسپٹل والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. اب اس خاتون کا کہنا ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے ہیں, ہم نے ایز اے پیچ اپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سرکاری ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. لیکن اس پر یہ سوال, اب ضمنی سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس عورت کو پتہ چل گیا تھا
اس خاتون کو فرحانہ فاہد کو کہ یہ ڈاکٹر جو پرائیویٹ ہے یہ غلط ہے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں پارٹس پہ، یا جو ان کی نجی ڈاکٹرز کی جو نجی لائف ہے ڈاکٹرز کی، اس میں بڑے رومرز ہیں کہ صاحب دونوں، بھائی یہ معاملہ جتنا ہم اس کو زیر ہاں بحث کریں گے الجھتا جائے گا، لیکن کلیئر تبھی ہوگا جب دونوں ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف آئے جی ڈاکٹر صاحب گا کہہ اور رہے ہیں ان کی طرف سے بھی موقف آئے گا، موقف ٹھیک ہے، ہے۔ یہ تو یہ جو ہم نے یہ ناظرین یہ ہمارے ذرائع ہیں، جو بھی ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہماری تحقیق ہے، اور یہ چیزیں جو ہم آنر کر رہے ہیں، اور کافی چیزیں ہیں جو ہم آنر نہیں کر نہیں سکتے، کر رہے، نام نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو ذرا پروگرام کو آپ دیکھیے گا صاحب بھائی کی، آپ بات ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس سوال کا آپ کو جواب ضرور مل جائے گا۔ لیکن اس معاملے میں ابھی کچھ پیچیدگیاں ہیں، ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو اوپن ہو سکتے ہیں، تو وہ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو درخواست دی گئی ہے اس میں حقیقت نہ ہو صاحب بھائی، ایسے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، لمحہ اور فکر، ہاسپٹل میں ہماری مائیں بہنیں اور جو ہمارا جو لڑکیوں کا سٹاف ہے وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، بالکل تو اس طرح کے معاملات اس طرح کے اداروں میں ہونے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ٹھیک ہے، چاہیے، اس میں سچائی نہ ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں چلو جو واقعہ ہو گیا ہے اس میں رفع دفع جو بھی معاملات ہیں حقیقت نہ ہو، لیکن اگر حقیقت ہے تو بہت افسوس کی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، ایسی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو مزید اس بارے میں جو بھی بات آئے گی ان کا وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یا اپنا موقف دیتے ہیں، وہ بھی اپنی PNC 24 پہ آپ دیکھ سکیں گے، اور میں یہاں پہ اگر کوئی موقف ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی موقف آپ دینا چاہیں، ڈاکٹر صاحب موقف دینا چاہیں، تبھی ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اور ہمارے پروگرام کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک سوال میری بیٹی کہاں ہے اس کے لیے عوام جو ہے وہ پریشان تھی، ٹھیک ہے، وہ واقعہ ہوا، اس خاتون کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، وہ ایک لیول ہو گیا، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملات نہیں ہے، بالکل، بہت بڑا مقدمہ درج ہوا ہے، ہوا کا کوئی ہاں چھوٹا جی موٹا مقدمہ درج بالکل بالکل، نہیں ہے، وہ اس میں جو ہے اور وہ یہ 365 لگی ہے، ٹھیک ہے، اور اور ایک وہ خاتون کے لیے گھریلو خاتون کے لیے بہت بڑا بالکل جو ہے وہ بالکل، ایک ان کی فیملی کے لیے بھی بڑا ایک جی جی کام ہے، لیکن اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے، اس کا آپ کو تھوڑا سا ہم نے بتایا ہے کہ یہ معاملات چل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے اور جو معاملات ہیں اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں مزید آنے والے دنوں میں اس بارے میں کیا حقائق سامنے آتے ہیں۔ تو ہم نے تھوڑی کوشش کی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ سیف اللہ وڈیچ، رستم علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔